جب ہم کوئی بھی بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کام شروع کیا نبوت کا تو وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یعنی جس کے معنی ہے کہ یہ کلمہ پڑھو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو شروع میں تو اتنا ہی کہتے تھے، بعد میں پھر یہ فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ مخلصا تفلحون، یعنی یہ کلمہ اخلاص کے ساتھ پڑھو تو کامیاب ہو جاؤ گے. اب صحابہ نے پوچھا کہ اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو جتنے بھی تمام حرام کردہ چیزوں سے وہ رک جاتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ کلمے کے تقاضے پورے کرتا ہے تو وہ کامیاب ہو جائے گا. یعنی ابتدا میں یہ تعلیم دی گئی ہمیں بھی اور جو بھی نیا مسلمان بنتا ہے ان کو بھی، کہ کلمے کے تقاضے پورے کرنے کے بعد ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. صرف زبان سے کہنے سے یہ بات نہیں بنے گی، بلکہ اس کے جو تقاضے ہیں، اور تقاضے کیا ہیں یہ کہ تمام حرام کردہ چیزوں سے ہم رک جائیں اور جو معروفات ہے ان کو کرنے لگ جائیں، تو اسی طرح ہم کامیاب ہو جائیں گے. اب کلمے کے بعد پھر بچپن میں ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ایمان مفصل کیا ہے اور ایمان مجمل کیا ہے. تو ایمان مفصل میں ہم پڑھتے ہیں کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، جس کے معنی ہے کہ ہم ایمان لائیں یا میں ایمان لایا اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور رسول کے اوپر اور آخرت کے اوپر، اور جو تقدیر ہے اچھی اور بری تقدیر پر بھی میں ایمان لایا، اور اس بات پر بھی ایمان لایا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہم ہوں گے، زندہ ہونے پر بھی. یعنی یہ ایمان مفصل کا ترجمہ اور مطلب ہے. پھر ایمان مجمل ہے، مجمل جس کے الفاظ یہ ہے کہ آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، جس کے معنی ہے کہ میں مان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے قبول کیا اس کے سارے حکموں کو، اور اس بات کے میں زبان سے بھی اقرار کرتا ہوں اور دل سے تصدیق کرتا ہوں. تو یہاں جو نقطہ میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح کلمہ پڑھتے وقت ہم سے یہ تقاضا کیا گیا کہ کلمے کے جب ہم تقاضے پورے کریں گے، یعنی پورے اسلام پہ چلیں گے، تو تب ہم کامیاب ہو جائیں. اسی طرح ایمان مجمل میں بھی ہم نے یہ وعدہ کیا اللہ کے ساتھ کہ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سارے احکاموں کو قبول کر لیا، یعنی سارے احکاموں پہ چلیں گے تو تب جو ہے نا ہماری کامیابی ہوگی. تو اس سے یہ مطلب لیا جا سکتا ہے، اور یہ مطلب ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شروع سے ہمیں پورے کے پورے اسلام پر چلنے کی ہدایت دی ہے اور تعلیمات دی ہے. کلمے میں بھی ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کلمے کے تقاضے آپ پورے کریں گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اور پھر ایمان مجمل میں ہم نے یعنی یہ مان لیا کہ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ
احکامہ، ہم تمام احکامات کو قبول کر لیتے ہیں اور ان تمام احکامات پہ ہم چلیں گے، یہ وعدہ ہم نے کر لیا اللہ کے ساتھ۔ پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے، جس کی میں نے تلاوت کی، ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ سارے احکامات پر، اس کا میں ترجمہ پیش کرتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے اسلام میں آ جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو، وہ تمہارا انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی کھلا دشمن کہ اگر پورے کے پورے اسلام پہ تم نہیں چلے اور شیطان کے قدموں کی پیروی تم نے کی، اس کی بات مانی، اللہ کی بات نہیں مانی، تو پھر جو ہے وہ تو تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں جہنم میں پھینک دے گا۔ تو آگے بھی اللہ نے یہ فرمایا کہ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، روشن ہدایات آنے کے بعد بھی اگر تم نے لغزش کھائی، فَإِن زَلَلْتُم، اگر تم نے لغزش کھائی، مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، ہدایت آنے کے بعد، آیات نصیحت آنے کے بعد، تو فَعْلَمُوا، تو جان رکھو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے، قدرت والا بھی ہے، اور حکیم اور دانا بھی ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ تمہیں ہر قسم کی سزا دے سکتا ہے، اس کے اوپر اس کی قدرت ہے اور حکمت میں ہے کہ وہ مجرموں کو کیسے سزا دیں گے، اس کی حکمت بھی وہ جانتے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ هل ينظرون الا ان ياتهم الله في ظلل من الغمام، یعنی اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتا ہے کہ ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ اگر سیدھے نہ ہو، پورے اسلام پہ نہ چلے، تو کیا اب وہ اس بات کے منتظر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ بادلوں کے سائے میں سامنے آ جائے، لوگوں کے سامنے آ جائے، لوگ اس کے سامنے آ جائیں، یعنی محشر کا دن آ جائے، اور پھر اس وقت اس کا فیصلہ ہی کر ڈالا جائے، لوگوں کا فیصلہ ہی کر ڈالا جائے۔ تو ان آیات کریمہ کا اور جو بنیادی نکات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، کلمہ توحید اور ایمان مجمل، ان ساری ہدایات کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پورے کے پورے اسلام پہ چلنا ہوگا۔ اب پورے کے پورے اسلام کا کیا مطلب ہے؟ پورے کے پورے اسلام کا مطلب ہے کہ ہمارے عقائد، ہمارے نظریات، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق، ہمارا معاشرت، ہماری سیاست، ہماری ہر چیز، جتنے بھی شعبے ہیں، سارے شعبوں میں ہم قرآن کی ہدایت کے مطابق چلیں گے، تو تب ہماری کامیابی گارنٹی ہے۔ لیکن اگر ہم عبادات تو کرتے رہیں، وہ عقیدہ بھی تھوڑا بہت رکھا، لیکن ہمارے اخلاق صحیح نہیں ہے، ہمارے معاملات قرآن کے مطابق نہیں ہے، ہماری معاشرت قرآن کے مطابق نہیں ہے، ہماری سیاست قرآن کے مطابق نہیں ہے، تو پھر جو ہے ہمارا انجام جو ہے نا، اللہ نہ کرے، بہت برا ہوگا اور ہم جہنم سے نہیں بچ سکیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، میرے بیٹوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو سمجھنا چاہیے، یقین کے ساتھ سمجھنا چاہیے، اور
اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم کا پتہ لگانا چاہیے ہمیں جو قرآن کے اندر موجود ہے. ایک ایک آیات کے اوپر ہم عمل کریں گے تو تب جا کے ہم پورے کے پورے اسلام پہ عمل پیرا ہو سکیں گے. اگر ہم قرآن سے بے خبر رہیں، قرآن کی قرآنی تعلیمات کے اوپر غور فکر نہ کرے اور اس کے اوپر محنت نہ کرے، اس کے معروفات کو معلوم نہ کرے، اس کے منکرات کا پتہ نہ چلائے، ہمیں پتہ نہ ہو کہ کیا کیا چیزیں ہیں جن سے مجھے رکنا ہے اور کیا کیا کام ہے، بھلائیاں ہیں جن کو میں نے کرنا ہے، تو پھر ہم پورے کے پورے اسلام پر کیسے آ سکیں گے؟ ہمیں مساجد میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی استغفار پڑھا کرو. بالکل صحیح ہے، استغفار تو پڑھنا چاہیے، لیکن استغفار پڑھنے سے پہلے ہمیں اپنی غلطیوں کا اندازہ ہونا چاہیے کہ میں کیا غلط کام کر رہا ہوں. کہیں کسی شرک میں تو مبتلا نہیں ہو، کہیں کسی بدعت میں تو مبتلا نہیں ہو، کہیں پھر کباریت میں تو مبتلا نہیں ہو. جسم کو بیماری اگر ہم آخری 3-4 منٹ صرف اختتامیہ دوبارہ کر دیں بس. اچھا، تو اگر ہم اپنے بیماریوں کا اور غلطیوں کا پتہ چلائیں کہ ہم کیا کیا غلطیاں کر رہے ہیں، کیا کیا برائیاں میں ملوث ہے، اس کو جاننا پڑے گا. کیونکہ صرف استغفار سے آپ برائیاں نہیں چھوڑ رہے اور صرف استغفار پڑھ رہے ہیں اس سے کچھ نہیں بنے گا. جب تک آپ اپنے غلطیوں کا اپنے آپ معلوم کر لے کہ اس وقت اس معاشرے میں کون سے شرک چل رہے ہیں، اس شرک سے بچ جائیں، کون سے بدعات چل رہے ہیں ان بدعات سے بچ جائیں، اور کون سے فرقہ واریت کس شکل میں ہے ان سب چیزوں کو پہچان لیں. باقی جو اخلاقی بیماریاں ہیں ان کو جھوٹ اگر کوئی بول رہا ہے تو جھوٹ بولنا چھوڑنا پڑے گا، غیبت کر رہا ہے چھوڑنا پڑے گا، یا اور کوئی برائی کر رہا ہے وہ تو سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن بعض چیزیں ہیں نا، شرک سمجھ میں نہیں آتی ہے، بدعت سمجھ میں نہیں آتی ہے، اندھی تقریر سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو وہ سمجھنا پڑے گا، سمجھ کر کے ان کو چھوڑنا پڑے گا. تب جا کر کے ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں گے. اور جب پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی خوشحال رکھے گا اور خوبصورت معاشرہ بن جائے گا، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہم سے راضی ہوگا اور وہاں بھی ہمیں جہنم سے بچائے گا، جنت میں داخل کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی پوری سمجھ عطا فرمائے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر جی. گلداد خان صاحب ماشاءاللہ آپ نے بڑی محنت سے اپنا جو موضوع تیار کیا تھا. تو صاحبزادہ ولی اللہ بخاری صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلداد خان صاحب نے اچھی طرح خطبے کے ساتھ اور خطبے کے بعد آیات پیش کی. عمومی طور پر اس طرح ہوتا ہے کہ آیات کے ساتھ ہی اگر ترجمہ بھی پیش کر دیا جائے اور اس کے بعد اس کے کچھ مرکزی نکات اور پھر تشریح کی جائے تو یہ درس کے جو اسلوب ہیں ان میں ایک اچھا انداز شمار کیا جاتا ہے. اوورآل جو ہے وہ
مواد اچھا مواد تھا، آیات سے مطابقت رکھی اس نے، اور پیش بھی اچھے انداز میں کیا گیا، لیکن اس میں یہ ہے کہ اس پورے درس میں اس موضوع سے مطابقت رکھنے والی احادیث یا کوئی واقعہ یا فی زمانہ عصر حاضر سے ہم آہنگ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مواد انہوں نے جمع کرنے میں محنت ضرور کی، لیکن پھر اس کو میرا خیال ہے کہ یہ مینج نہیں کر سکے۔ مینج سے میرا مراد یہ ہے کہ بار بار اس کو شاید دیکھ نہیں سکے، اس کو کوئی سیٹنگ نہیں بنا سکے، جس میں ان کو پیش کرنے میں تھوڑی سی دقت ہوئی۔ تو اگر تھوڑی سی تیاری یہ مزید کر لیں تو یہ دقت بھی جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے تجوید کی بہتری کی گنجائش موجود ہے، اور تھوڑا سا اس میں کمی محسوس ہوئی، اور وہ بھی بار بار کی پریکٹس سے جو ہے وہ درست ہو سکتی ہے۔ پیش کرنے کا انداز بہرحال جو ہے وہ ٹھیک تھا۔ طے شدہ وقت کے مطابق بھی انہوں نے وقت کچھ کم لیا، درمیان میں ڈسکنیکٹ بھی ہوئے، اس سب کے باوجود بھی وہ 20 منٹ اپنے پورا کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ تو عام حالات میں جب ایک مدرس ٹھیک مدرس بن جائے اور جا کر فیلڈ میں کوئی درس پیش کرے تو بطور مدرس وہ کوئی 4-6 منٹ کم 4-6 منٹ زیادہ لے سکتا ہے، لیکن جس وقت آپ ٹریننگ کے مرحلے میں ہوں تو یہ ایک ٹریننگ کا خاصہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو وقت دیا گیا ہے اس وقت کے اندر اندر اپنے موضوع کو سمیٹ لیں۔ گلداد صاحب کا میں ایک درس پہلے بھی سن چکا ہوں، گزشتہ درس کی نسبت آج کے درس میں کافی بہتری ہے، اور صرف اگر یہ احادیث اور کچھ واقعات اور عصر حاضر سے متعلق اس کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کریں تو درس میں اور زیادہ بہتر انداز میں جان پیدا ہو سکتی ہے۔ مجموعی طور پر مواد بہت بہتر تھا، البتہ لہجے کا اتار چڑھاؤ جو ہے وہ شروع سے آخر تک یکساں رہا۔ تو بعض اوقات مدرس کو دھیما لے جا، بعض اوقات تھوڑا تیز، بعض اوقات سمجھانے کی مناسبت سے جو بات ہوتی ہے اس کے انداز میں اتار چڑھاؤ جو ہے یہ ایک لازمی چیز ہوتی ہے، جس سے مدرس اپنے درس کو بھی پختہ کر سکتا ہے، ساتھ میں سامعین کی توجہ بھی وہ پوری طرح اپنی جانب مبذول کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی بہت بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ ہمیشہ بڑا جامع تبصرہ آپ کا ہوتا ہے، اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں سیکھنے کے لیے۔ تو گلداد خان صاحب میں تو بہت مشکور ہوں کہ آپ کا کہ آپ نے کوشش کی، خاصے وقفہ آ گیا تھا 4-5 پروگرام میں جس میں آپ نہیں آ سکے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر عطا فرمائے۔ تو جو چیزوں کی نشاندہی کی ہے محترم بخاری صاحب نے بڑی اہم ہے، اور اس میں جو ہے نا وہ آپ کیونکہ زبانی نہیں بول رہے تھے تو زیادہ جو ہے نا وہ آپ توجہ نہیں دے سکے، کیمرے کی طرف نہیں دے سکے زیادہ، آپ جو ہے نا وہ اپنے نوٹس کو دیکھتے رہے، لیکن نوٹس آپ نے اچھے رکھے ہوئے تھے، آپ کو مشکل نہیں پیش آ رہی تھی ان کو دیکھنے کی یا ان کو کنسلٹ کرنے کی۔ لیکن آگے سے یہ کوشش کریں کہ کم از کم 50% جو ہے نا وہ نوٹس دیکھ لیں اور 50% جو ہے نا اوپر دیکھ لیں، یعنی تھوڑا سا آپ جب آپ کی تیاری ہو جائے گی تو تھوڑا سا آپ دیکھیں گے تو آپ کو مضمون آپ کے ذہن میں آ جائے گا، تو پھر اس کو نا زبانی کوشش کریں اس کو بیان کرنے کی، ابھی آپ کریں گے تو انشاءاللہ پھر فیوچر میں نا آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ تو ماشاءاللہ آپ نے بڑی محنت کی ہوئی تھی، بڑا اپنی محنت سے مواد تیار کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ اس کو آپ جو ہے نا باقی گنجائش نہیں ہے آپ کے پاس چھٹی کرنے کی، تو اس کو آپ جاری رکھیے گا انشاءاللہ۔ تو ہمیں بھی جو ہے نا وہ مایوسی ہوتی ہے، گلداد خان صاحب نہ ہو تو ایک بزرگ ہے وہ تو اچھا نہیں لگتا، تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ تو انشاءاللہ اگلا موضوع اپنا طے کر لیں تاکہ آپ کو پورا ٹائم مل جائے اس کو تیار کرنے کا۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ خود کچھ کہنا چاہیں مشکلات اپنی تیاری میں یا کوئی چیز؟ جی بخاری صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا جی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ گل اور خان اکٹھے مل جائیں ہمیں۔ کیا بات ہے جی، جی بہت شکریہ جی گلداد خان صاحب۔ میرے خیال ان کو آواز نہیں جا رہی ہماری، میرا اندازہ یہی ہے۔